اب اوپیم افیمی کا جو تصور دنیا میں پایا جاتا ہے وہ کافی عام ہے اور اس سے بہت سی ہومیوپیتھی کی بھی سمجھ آ سکتی ہے. کسی کو پتا ہے افیمی کس طرح کیا ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ سستی کا حال یہ ہے کہ انگلی تک ہلانا مشکل ہے. اپنی وجہ سے وہ سنا ہوا کہ صاحب نے وہ درخت کے نیچے بیٹھ لیٹے ہوئے جو دو افیمی تھے. آدمی گھوڑے پر جا رہا تھا تو ایک درخت کے نیچے رستے میں سائے میں اس نے دو افیمیوں کو لیٹے ہوئے دیکھا. تو ایک نے اس کو آواز دی کہ بھائی ادھر آؤ. بیری کا درخت تھا جس کے نیچے وہ لیٹے ہوئے تھے. تو اس نے کہا, بیچارے نے اترا, گھوڑا باندھا درخت کے ساتھ, جا کے اس نے کہا کہ بتاؤ میں کیا تمہاری خدمت کر سکتا ہوں. اس نے کہا یہ بیر بڑا اچھا میرے ساتھ پڑا ہوا ہے, یہ اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دو. اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا کہ تم بڑے دلدار آدمی, ایک بیر یہاں سے نہیں اٹھا سکتے, مجھے رستہ چلتے کو روکا, میں نے گھوڑا روکا, باندھا. تو دوسرے کی آنکھ کھلی سن رہا تھا. کہتا آپ کو نہیں پتا, یہ تو بہت ہی خبیث چیز ہے. ساری رات کتا میرا منہ چاٹتا رہا, اس نے اٹھ تک نہیں, ہچ تک نہیں کہا. یہ افیمیوں کا حال ہے, انتہائی سست. نہیں وہ تو دوسرے ہیں, دوسرے کو بولتے ہیں مکھی اڑا ہوا. نہیں, وہ جو دوسرا نشہ پیتے ہیں نا, بھنگ, ان کا وقت نہیں گزرتا, ان کا وقت بہت لمبا ہو جاتا ہے. اپنے مزے سے گزار رہے ہوتے ہیں وقت, وہ بیٹھے رہے انہوں نے کام تو کرنا کوئی نہیں, اور نشے کی حالت میں وقت گزارتے ہیں, لیکن بہت لمبا وقت ہوتا ہے. اس لیے وہ جب بنتے ہیں نا بڑے وہ فلسفر نہیں, صوفیاء یا مجذوب, تو کہتے ہیں ہماری تانیں تو بہت اونچی ہیں, ہم ایک دن میں عرشوں تک سفر کر جاتے ہیں. مطلب جتنا لمبی سوچے وقت ہی ختم ہو رہا ہوتا. یہ جو ہے اس کا اس سے تعلق نہیں وقت سے. اوپیم تو اور بعض علامتیں رکھتی ہے, لیکن اس کی پہچان اس لیے ضروری ہے, پہلے آپ ظاہری علامتیں سوچ لیں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس میں دوہری علامتیں پائی جاتی ہیں. بے حسی ہے, مثلا اوپیم کا مریض بھیس ہو جاتا ہے, لیکن سخت دودھ حسی بھی پائی جاتی ہے اس میں. اس لیے اوپیم کے متعلق جو ایلوپیتھک اسٹڈیز ہیں اس میں بھی اس کو پرائمری اور سیکنڈری اثرات میں منقسم کیا ہوا ہے, اور مریضوں میں دونوں ملتے ہیں, پرائمری بھی اور سیکنڈری بھی. اور کوئی افیمی کا کوئی نقشہ کھینچ سکتا ہے آپ میں سے؟ اتنا زور سے کہا ہے کہ دیکھو یہ سارے تجربہ ہو گئے. ٹھیک ہے, خشکی ہے. افیم کا مریض جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے, اس کی جلد بھی خشک, اور اس کی انٹسٹین اندرونی ساری چیزیں خشک ہو جاتی ہیں. اور اس لحاظ سے خشکی پیدا کرنے والی جتنی اطباء کی دوائیں ہیں اس میں افیم کا کچھ جز ڈالتے ہیں. اسہال کے لیے بھی بعض دفعہ دیتے ہیں, اور دوسرا افیم کو دیتے ہیں اس کے لیے شوگر کے مریض کے لیے. شوگر پہ کیا اثر کرتی ہے ہمیں پتہ نہیں, لیکن پیشاب کم کر دیتی ہے. غالباً اس لیے دیتے ہوں گے حکیم, اور مستقل پھر ان کو رکھتے ہیں اس کے اوپر. جن کو زیادہ شوگر ہو, پیشاب بار بار آتا ہو, افیم تھوڑی سی دلا دی جائے تو اس سے پیشاب میں کمی آ جاتی ہے, خشکی پیدا ہو جاتی ہے, جلد کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے, اور میٹھے کی خواہش بہت بڑھ جاتی ہے. اور افیم کی سیکنڈری جو ظاہر ہوتی ہے تو مریض سخت زودیز, اس لیے بہت زیادہ تکلیف محسوس کرنے لگ جاتا ہے. یہ جو متضاد چیزیں اکٹھی جاتی ہیں یہ آپ کو پیش نظر رکھنی چاہیے, کیونکہ اور افیم کے مریض کا تعلق بعض سلفر کی باتوں سے بھی ہے, اور آرنیکا سے بھی اس کا تعلق ہے, کیونکہ جب یہ خشک کرتا ہے تو خون کو بھی گاڑھا کر دیتا ہے,
اور کلوٹنگ کا رجحان پیدا ہوتا ہے. زیادہ تر دماغ کی کلوٹنگ کا اوپیم سے تعلق ہے. اور یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، اچانک رگ پھٹ جائے اور پھر بے ہوش ہو جائے آدمی، ایک آنکھ کی پتلی چھوٹی ایک کی بڑی، یہ اوپیم سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. اس لیے ایسے مریضوں کو اگر وقت کے اوپر آرنیکا کے ساتھ اوپیم دی جائے اسی طاقت میں، تو بعض دفعہ ایسے حیرت انگیز نتائج ظاہر ہوتے ہیں جو عام طور پر نظر نہیں آتے. ڈاکٹر تو لکھ دیتے ہیں اس کو ختم، لیکن اندر سے یہ جب اوپیم اگر ساتھ ہو، آرنیکا اکیلا کام نہیں کرتا. اوپیم اگر ساتھ ہو تو پھر سارے خون کے اندر ایک تراوت سی آ جاتی ہے، حرکت پیدا ہو جاتی ہے، ٹھنڈا جسم گرم ہونے لگ جاتا ہے، اور وہ اس کو خون خود ہی اپنے اس کلاٹ کو حل کرتا ہے جہاں دواؤں کی عام پہنچ نہیں ہے. اس لحاظ سے اوپیم میں یہ کہا تھا کہ بعض خطرناک موقعوں پر بہت ضروری دوا بن جاتی ہے. یہ ایک موقع ہے. اچھا، اپوزٹس اس میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں. نیند آور ہے ویسے اوپیم کا مریض جو ہے وہ اکثر دھت رہتا ہے، سویا رہتا ہے، لیکن بعض دفعہ کمپلیٹلی مکمل طور پر نیند اڑ جاتی ہے. اوپیم کا مریض جو ہے وہ جگہ رہے گا، اس کو بالکل نیند نہیں آئے گی. یعنی اوپیم کھائی ہو یا نہ کھائی ہو، اگر ایسا مریض ہو تو اس کے لیے اوپیم مفید ہے. اور ایسی صورت میں اوپیم کی مشابہت کافی سے بہت ہے، کیونکہ سینسٹیو جب بھی اوپیم کے مریض جس کو ضرورت ہو اوپیم کی، اس کی نیند اڑتی ہے تو ساتھ اس کے دودھ ہرسی بھی آتی ہے، اور کافی میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں. بس کوئی عجیب بات ہے کہ اوپیم میں بالکل اپوزٹ شکل کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں اور کافی سے ملنے جلنے لگ جاتی ہے. کہ قبر بہت، جس ڈاکٹر نے کہا تھا، بڑی شدید قبر ہوتی ہے اور ساری انتڑیاں خشک ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض دفعہ اس میں پیچش بھی ہے اور ٹینسمس بھی ہے. اندر بل پڑتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے اور پیچش ہوتی ہے، اور نسبتاً نرم اجابت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہوتا ہے اوپیم کا کیس.